اردو میڈیم گورنمنٹ مدارس کے تمام پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، اساتذہ اور ان اردو میڈیم گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے تمام طلباء اور طالبات کا میں مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سال بھی الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمام گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ کا انتظام کیا گیا ہے اور آج اس کا ایک پہلا فنکشن ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 18 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کامیابی سے اس ایجوکیشن کٹ کی اسکیم پر عمل کر رہی ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے مرحوم قائد سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو کہ میرے قائد نے اسکیم کا آغاز کیا اور ہم نے اس کا نام سالار ملت کی اسکیم سے اسکیم کا شروعات کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کے تعلق سے بہت سی باتیں ہم کو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے۔ مجھے یہاں پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم انبیاء کی وراثت ہے اور مال فرعون کی وراثت ہے۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور مال بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ تو میں آپ تمام طلباء اور طالبات سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے علم کو جاری رکھیں گے، آپ لوگ اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی جونیئر کالج کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کسی پروفیشنل کورس میں جائیں گے یا پھر آپ اپنے ڈگری کی تعلیم کو مکمل کریں گے۔ میں خاص طور سے یہ اپیل کروں گا ہمارے بیٹیوں سے اور ان بیٹیوں کے ماں باپ سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کی تعلیم ترک نہ کروائیں۔ ہائی اسکول کی تعلیم، میٹریکولیشن، ایس ایس سی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ ان کو جونیئر کالج میں ایڈمیشن کروائیں اور اس کے بعد ان کی جو خواہش ہے، ان کو جس چیز میں شوق ہے، اس کے لحاظ سے ان کو تعلیم انٹر کے بعد بھی ان کی جاری رکھائیے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ان گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات، علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہاں پر مجھے شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے، نیشاپور میں رہتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو تم بغداد کو جاؤ، وہاں پر جا کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایڈمیشن لے لو۔ تو شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں، اس زمانے میں کشتی میں گئے اور سمندر میں طوفان آیا، اتنا تیز طوفان آیا کہ اس کا راستہ تبدیل ہو گیا اور کسی اور مقام پر یہ کشتی پہنچی۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد معلوم ہوا شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ابھی بغداد پہنچنے کے لیے 1 مہینے کا زمینی سفر کرنا پڑے گا، ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ بہرحال بڑی مصیبت اور مصائب کو اٹھا کر وہ جب بغداد پہنچے شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ،
تو ان کو معلوم ہوا کہ بغداد میں اس وقت کے بادشاہ نے، حکمران نے امام احمد بن حنبل کے مدرسے کو بند کر دیا اور ان کو اپنے گھر پہ نظر بند کر دیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اتنی دور سے تکالیف سہ کر سفر کیا ہوں اور بغداد پہنچنے پر امام احمد بن حنبل کا مدرسہ بند ہو گیا۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ مجھے ذرا راستہ بتا دو، تو لوگوں میں ڈر تھا بادشاہ کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، امام احمد بن حنبل کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تو ان سے کہا کہ کم سے کم انگلی سے اشارہ کر کے بتا دو کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ وہ بھی میں نہیں کر سکتا، میں تم کو لے کر جاؤں گا اور اپنے آنکھ کے اشارے سے بتا دوں گا کہ یہ گھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ خیر اس شخص ان کو لے کر گیا، اور لے کر جانے کے بعد شاہ فقی الدین کو وہ گھر بتایا۔ تو وہ شاہ فقی الدین کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے علم سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی پگڑی اتاری، بال لمبے تھے، اپنے زلفیں تھیں، اس کو کھولا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور ایک کاسا اٹھا لیا اور اپنے آپ کو ایک بھکاری بن کر پورے بغداد میں پھرتے تھے۔ اور اسی طرح جب امام احمد بن حنبل کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں پر بادشاہ کے متعین سپاہیوں سے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ سپاہیوں نے کچھ دے دیا۔ ویسے ہی امام احمد بن حنبل کے گھر کے قریب گئے اور پکار کر کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو امام احمد بن حنبل اپنے گھر کے دروازے پر جب اس فقیر کو دیکھے، باہر نکلے، اپنا نورانی چہرہ شاہ فقی الدین نے جب امام احمد بن حنبل کے نورانی چہرے کو دیکھا، اور جب امام احمد بن حنبل اس کے پیسے کو ڈال رہے تھے اس کے کاسا میں، تو شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا صدقہ عطا کرو، میں علم سیکھنے آپ کے پاس سے نشا پور میں آیا ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کر دیجئے۔ تو امام احمد بن حنبل نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سکھائی، اور پھر پوچھا پھر کیسا سیکھو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل میں روز بھکاری